اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی مدد کیجئے، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 روپے پابندی سے آپ چینل کی مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بڑی، میں اسے افسوسناک یہ خبر کہوں گا۔ جی ہاں، حرمین شریفین، جہاں پر یوں سمجھیے کہ اگر یہ کہیں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم کے زمانے سے حرمین شریفین میں جہاں 20 رکعت تراویح ہوتی چلی آ رہی ہے، کورونا کے نام پر تخفیف کی گئی، شارٹ کی گئی، اور اب 10 رکعت وہاں پر حرمین شریفین میں نماز تراویح کی پڑھی جا رہی ہے۔ اس کو لے کر باقاعدہ دنیا کے سب سے بڑے اداروں میں سے ایک ادارہ دارالعلوم دیوبند انڈیا نے غصے کا اظہار کیا۔ سعودی حکومت سے کہا کہ سابقہ معمول کے مطابق سنت تراویح رائج رکھی جائے۔ ملی تنظیموں سے سعودی سفارت خانے کو میمورنڈم بھیجنے کی بھی دارالعلوم دیوبند نے اپیل کی ہے۔ حرمین شریفین میں نماز تراویح کی 20 رکعت کے بجائے 10 رکعت تراویح باجماعت پڑھائے جانے پر عالم اسلام کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اب پوری دنیا سے کووڈ کا بحران ختم ہونے کے ساتھ سعودی عرب میں بھی تمام پابندیاں ختم کی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود حرمین شریفین میں 20 رکعت نماز تراویح کے بجائے 10 رکعت باجماعت پڑھایا جانا پورے عالم اسلام کے لیے نہایت فکر مندی کی بات ہے۔ دیوبند نے یہ بھی کہا ہے تمام تنظیموں سے، ملی تنظیموں سے، کہ باقاعدہ سعودی سفارت خانے کو میمورنڈم بھیجا جائے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر ریاست مہاراشٹر کی آ رہی ہے۔ جی ہاں، شیو سینا کے قدآور ترجمان نیتا لیڈر سنجے راؤت پر ای ڈی نے کارروائی کی۔ جی ہاں، یہ وہی سنجے راؤت ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پوتن دلی میں بیٹھا ہوا ہے اور دلی سے ای ڈی، سی بی آئی کے بم پھینکتا رہتا ہے مہاراشٹر میں۔ اپوزیشن پارٹیوں کو دبانے اور کچلنے کے لیے کیندر سرکار گھٹیا حرکت کر رہی ہے، ایسا صاف طور سے مہا وکاس اگاڑی کا کہنا ہے۔ سنجے راؤت صاحب کے علی باغ میں 8 پلاٹ اور دادر میں فلیٹ کو ضبط کیا گیا، لیکن سنجے راؤت صاحب نے کھول کر کہا میں جھکوں گا نہیں، یہ پراپرٹی نہیں، میرا گھر ہے۔
वहीं पर मैं आपको बता दूं कि बाकायदा महाराष्ट्र के गृह मंत्री वजीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि ईडी की मुबैना वसूली की तहकीकात के लिए SIT तश्कील दी जाएगी। यानी खबरें ये भी आ रही है कि बाकायदा ईडी ने वसूली का काम भी शुरू कर दिया है, धमकाकर वसूल करने का गेम भी ईडी ने शुरू कर दिया है। वहीं पर केंद्र सरकार पर तो सीधा निशाना साधा जा रहा है कि केंद्र सरकार अपनी अपोजिशन को दबाने और कुचलने के लिए CBI और ईडी का नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इसी को लेकर जयंत पाटिल साहब राष्ट्रवादी के कदावर नेता और प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र ने भी कहा है कि ईडी की कार्रवाई संजय राउत पर दबाव डालने की कोशिश है, क्योंकि संजय राउत बड़े दबंग अंदाज में बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। हुकूमत के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करने के लिए इस एजेंसी का इस्तेमाल बीजेपी केंद्र सरकार कर रही है। आइए नाज़रीन, कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है, बेंगलुरु से बड़ी खबर आ रही है। मंगलोर के SDM लॉ कॉलेज की एक बाहिजाब तालिबा जिसने अपने आप को पूरा हिजाब में ढांक कर रखा है और अपनी इज्जत व इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत के साथ उसने तालीम हासिल की। सुहाना सफ़र ने यूनिवर्सिटी में दूसरी पोजीशन हासिल की। बाहिजाब रहकर अपनी इज्जत व इफ़्फ़त की हिफाजत करते हुए उसने दूसरा रैंक हासिल कर ली है। कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के SLU साल 2021 के फाइनल इम्तिहान में कन्नड़ा मीडियम से एग्जाम लिखते हुए उन्हें यह नुमाया कामयाबी हासिल हुई है। मैं आपको बता दूं कि सुहाना सफ़र मंगलोर के करीब उल्लाल कोड़ी की रहने वाली है। मोहम्मद हनीफ और बीबी रुकैया की ये बेटी सुहाना की इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी हासिल करने पर घर वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन ये एक यूँ समझिए कि भगवाधारियों के मुंह पर तमाचा है, जोरदार झन्नाटेदार जूता है जो बाहिजाब बेटियों को तालीम से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नजर आइए, बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त रियासत गुजरात से आ रही है। जी हाँ, रियासत गुजरात के कांग्रेस के चाणक्य समझे जाने वाले, बल्कि सोनिया गांधी के बड़े ख़ास और मुशीर एडवाइज़र माने जाने वाले मरहूम अहमद पटेल के बेटे इस वक्त कांग्रेस से नाराज़ चल रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस से कहा कि मेरे पास ऑप्शन खुले हुए हैं। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने कांग्रेस छोड़ने का इशारा दे दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं इंतज़ार करते करते थक गया हूँ, हाईकमान की तरफ से कोई हौसला अफजाई नहीं की गई, मैं ऑप्शंस को खुला रखता हूँ। मौजूदा हालात में इनका ये रवैया कांग्रेस क़यादत के लिए एक झटका समझा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में बहुत से लीडरों ने पार्टी छोड़ी है और बहुत से लोगों ने एहतजाज का बुगल बजाया है, फैसल के इस इक़दाम से हालात मज़ीद ख़राब होंगे। ताहम फैसल के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बारे में क़यास आराइयाँ और बातें छिमे तो पिछले साल से ही गर्दिश कर रही थी। अप्रैल 2021 में उन्होंने दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि देरी न ख्वाहिश पूरी हो गई। वो दिल्ली में रहते हैं और केजरीवाल के काम करने के अंदाज के बड़े फ़ैन हैं। तो खैर, कांग्रेस को भी ये चाहिए कि बाकायदा इस बात का पूरा ख्याल रखें। एक्चुअल में कांग्रेस का भी प्रॉब्लम यह है कि जो लोग असल काम करने वाले हैं उन पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं जाता और जो लोग बेचारे खुशामदी किस्म के रहते हैं और आगे पीछे घूमते रहते हैं, पैर दबाते रहते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। इससे पार्टी को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। नाज़रीन, इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ से चौंका देने वाली खबर आ रही है। जी हाँ, दिन दहाड़े दिन के उजाले में नांदेड़ शहर के मशहूर बिल्डर संजय ब्यानी का कत्ल कर दिया गया। 9 राउंड फायरिंग उन पर की गई। ड्राइवर जख्मी है, हमला आवर मोटरसाइकिल पर आए थे। इस खबर को लेकर पूरे इलाके में सनसनी मची है। इस फायरिंग में बिल्डर का ड्राइवर भी जख्मी हुआ है। ये वाकया गुज़िश्ता कल शहर के शारदा नगर इलाके में पेश आया। नांदेड़ में फायरिंग के वाक़े ने एक बार फिर शहर को हिलाकर रख दिया है और इसी को लेकर यह खबर आ रही है जनाब कि वहाँ के जो ताजरान एसोसिएशन है, बिजनेसमैन की जो फाउंडेशन है, उन्होंने आज नांदेड़ बंद का ऐलान किया है।
ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ اکھل بھارت ہندو مہاسبھا نے ڈائریکٹ یہ بات کہی ہے کہ ہندوتوا کے نام پر بی جے پی لوگوں کو، ہندوؤں کو بھی، پورے ملک کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ اور اکھل بھارت ہندو مہاسبھا نے بڑا الزام لگاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایس ڈی پی آئی، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا، اس کو بھی بی جے پی نے ہی تشکیل دیا ہے۔ یعنی جیسے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کو بی جے پی کی بی ٹیم کہا جاتا ہے، تو ایسے ہی اکھل بھارت ہندو مہاسبھا کا الزام ہے کہ ایس ڈی پی آئی کو بھی بی جے پی نے ہی تشکیل دیا ہے۔ اس بات کا الزام اکھل بھارت ہندو مہاسبھا کے ریاستی صدر راجیش نے لگایا ہے۔ میڈیا میں آئی رپورٹ کے مطابق راجیش نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ہندو مخالف پالیسیوں پر عمل کر رہی ہے، ہندو نوجوانوں پر جھوٹے مقدمات دائر کر کے انہیں خود بی جے پی جیل بھیج رہی ہے، اور ہندوتوا کے نام پر بی جے پی روٹیاں کھا رہی ہے اور ملک کے ہندوؤں کو بھی بے وقوف بنا رہی ہے۔ ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے دلی سے کہ 4 پاکستانی چینل سمیت 22 یوٹیوب چینل کو بلاک کر دیا گیا۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے ہندوستان کی قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور امن عامہ سے متعلق پروپیگنڈا پھیلانے پر 22 یوٹیوب چینلز کو بلاک کر دیا ہے۔ آئی ٹی رولز 2021 کے تحت پہلی بار 18 ہندوستانی یوٹیوب چینلز کو بلاک کر دیا گیا۔ 4 پاکستان سے چلنے والے یوٹیوب چینل کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے 22 یوٹیوب چینل کو بند کیا گیا ہے، بلاک کیا گیا ہے۔ یوٹیوب چینلوں نے ناظرین کو گمراہ کرنے کے لیے ٹی وی چینلز کے لوگو اور جھوٹے تھمبنیلز کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ 3 ٹویٹر اکاؤنٹس، ایک فیس بک اکاؤنٹ اور ایک نیوز ویب سائٹ کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے ریاست مہاراشٹر کے ممبئی سے، جی ہاں بی جے پی کے ایک لیڈر ہے موہت کمبوج، انہوں نے شرارت کرتے ہوئے زہریلی بات کہی اور یہ کہا کہ ہنومان چالیسا کے لیے مندروں کو مفت لاؤڈ اسپیکر دیا جائے گا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ راج ٹھاکرے کی زبان جو لاؤڈ اسپیکر مسجدوں کے خلاف بولی تھی، اس کی اسکرپٹ اب پورا کلیئر ہونے لگا ہے کہ ساری اسکرپٹ بی جے پی نے ہی لکھی ہے۔ جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اب صاف طور سے اس کے خلاف ہندو بھائی بھی بولنے لگے ہیں اور تمام لوگ یہ کہنے لگے، دلیپ ولسے پاٹل جو ہمارے گرہ منتری، انہوں نے تو کہا ہے کہ مساجد سے، مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانا بی جے پی کا ایجنڈا ہے۔ ہندو ووٹوں کو ورغلانے کے لیے اس طرح کی گھٹیا اور ناپاک مہم اور عوام میں بے چینی کا احساس پیدا کر رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ خبر یہ بھی ہے کہ یہ نفرت کی سیاست اب کرلا میں پہنچ گئی۔ گزشتہ کل کرلا کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی۔ من سے کارکنان نے ہنومان چالیسا پڑھا، آخر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نیچ ناٹک جو ہے حجاب کے ساتھ ساتھ، یہ نیچ ناٹک کرناٹک سے شروع ہوا تھا۔ تو کرناٹک کے وزیر اعلیٰ CM بومئی کا بیان آیا ہے کہ اذان کا معاملہ سب کو اعتماد میں لے کر طے کیا جائے۔ ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، جی آپ جانتے ہیں کہ ملک کا ایک ایسا دہشت گرد جو دہشت پھیلا رہا ہے، ڈر اور خوف کا ماحول بنا رہا ہے اور ڈائریکٹ کسی سماج کے قتل کرنے کی بات کر رہا ہے، ہندو بھائیوں کو ہتھیار اٹھانے کے لیے ورغلا رہا ہے، یعنی کھلم کھلا دہشت گردی اور آتنکواد کا کھیل کھیل رہا ہے۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اسے گرفتار نہیں کیا گیا۔ اسی کو لے کر آل انڈیا امام کونسل نے یہ کہا ہے کہ اس آتنکوادی یتی نرسنگ انن کے خلاف NSA یعنی ملک سے دہشت گردی کا مقدمہ، ملک سے غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ وہیں پر نیشنل سیکریٹری نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ملک سے اور ملک کی گنگا جمینی تہذیب سے محبت کرنے والے لوگ ایسے گھٹیا عناصر کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے ملک کو خانہ جنگی کی آگ میں ڈھکیلنے کی ایک ناپاک سازش ہے۔ نرسنگ انن اور سریش چوہان جیسے دیش کے غداروں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف نیشنل سیکورٹی ایکٹ یعنی NSA کے مطابق مقدمہ چلایا جائے۔ وہیں پر گزشتہ کل باقاعدہ ابھیسار شرما اور نیوز کلک نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ یہ دیش دروہ ہے اور یہ ملک میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور ملک کو توڑنے اور تقسیم کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ دلی پولیس ایسے آتنکوادی کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔
آئیے ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ حج 2022 انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان میں ہمارے یہاں سے انڈیا سے بڑی تعداد میں لوگ عمرے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. الحمدللہ وہاں پر بھی کووڈ کی جتنی پابندیاں تھی سب ختم ہو گئی ہے. حرمین شریفین میں پرانا خوشنما نظارہ واپس آ چکا ہے. یہ الگ بات ہے کہ حرمین شریفین میں ایک غلط حرکت تو کی جا رہی ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی تھی 10 رکعت کر دی گئی کورونا کے نام پر. لیکن اب دارالعلوم دیوبند ہیں, رضا اکیڈمی ہیں, ان تمام لوگوں نے کہا ہے کہ سعودی حکومت کو چاہیے کہ یہ غلط حرکت نہ کریں بلکہ سب کا خیال رکھتے ہوئے 20 رکعت پڑھیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے وہاں پڑھی جا رہی ہے. تو خیر ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ اب 2022 کا انشاءاللہ حج بھی ہوگا. بالکل اللہ کی ذات سے قوی امکان ہے, یقین ہے. مختار عباس نقوی صاحب جو اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی, انہوں نے گزشتہ کل کہا ہے کہ حکومت ہند نے اس سال کے حج کے لیے تمام تر تیاریاں کر لی ہیں اور بس سعودی حکومت کے فیصلے کا انتظار ہے. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد, کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن, کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن, کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ, کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.